شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے اور اللہ کے کرم سے دن بدن رسول اللہ کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ابھی تک قائم تھا، اور علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جسے مشرک کفار فخر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینے والوں کو کہا، چلو مل کے خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رسول اللہ ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں، اگر ہمیں بھی موقع ملے ہم بھی اپنی بہادری دکھائیں، ہم بھی اپنی طاقت سے دنیا کو حیران کر دیں۔ تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرہب جو ہزاروں لوگوں سے لڑتا ہے، اس کی بہادری کے قصے پورے حجاز میں عام ہیں، وہاں علی علیہ السلام کے بغیر کیسے جایا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول 565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار اور باقی سب پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ تقریباً نصف راستے طے کرنے کے بعد راستے سے آئے جو شام ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ لوگوں نے آپ کے آنے کی خبر خیبر پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے، اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ آپ لے کر یہ قلعہ فتح کرنے آئے ہیں۔ سب ہنستے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، کیا آپ مرہب کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ چلے جائیے ورنہ سب کے سب مارے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اپنی جھوٹی طاقت پر غرور کرنے والے، یہ قلعہ تیرا 40 دن میں فتح کریں گے۔ اور وہ مشرک ہنستے رہے یہاں تک مسلمان ان سے ڈرنے لگے۔ اتنے ہزاروں کی تعداد میں جن کے پاس نیزے تلواریں ہیں اور ہمارے پاس تھوڑی سی تلواروں کے سوا کچھ نہیں، وہ یہ سوچ ہی رہے تھے، لیکن پھر رسول اللہ کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر پر آ کر تھوڑا سا دور خیام لگا کر رہنے لگے۔ خیبر والوں نے کہا کہ دیر کس بات کی ہے، ان مٹھی بھر لوگوں کو مار دیا جائے۔ مرہب نے کہا، ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں یہ قلعہ فتح کرے گا، دیکھتے ہیں 40 دن میں کیا ہوتا ہے۔ جب 40 دن کے بعد یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے ان کا نبی بھی جھوٹا، ان کا دین بھی جھوٹا۔ روز مختلف اصحاب علم اٹھا کے جاتے اور جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچتے تھے سپاہی کہتے تھے، ٹھہرو، مرہب آتا ہے۔ وہ واپس دوڑ کر آ جاتے تھے۔ وہ مشرک مسلمانوں پر ہنستے رہتے تھے یہاں تک کہ 39 دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس جو چیزیں کھانے کی تھی سب ختم ہو چکی، اور بار بار رسول اللہ سے سب کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس مرہب ہے جس سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوگی اور وہ ہی قلعہ فتح کرے گا اور مرہب کو شکست دے گا۔ رات ہوئی، اللہ کے رسول مصلی عبادت پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہوئے اور فرمانے لگے،
اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم ان کو ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، تمام دکھ و پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ علی کے ساتھ سے اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگے، علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ مدینے میں ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے کہ علی عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بس علی کا نام سننا تھا، اصحاب مہکنے لگے، ان کے چہروں پر تبسم آنے لگا۔ ابھی سب خوش ہو ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام علی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے، اے میرے مولا، کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کر علی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بے انتہا درد میں تھی۔ آپ نے اپنا لحاب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاب دہن کی برکت سے امام علی کی آنکھوں کو شفا مل چکی۔ اللہ کے رسول نے امام علی سے فرمایا، اے علی، یہ علم لو اور جاؤ اور خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول کا یہ کہنا تھا۔ امام علی خیبر کے قلعے کی طرف گئے اور حضرت علی کو دیکھ کر وہ مشرک قلعے سے کہنے لگے، نوجوان کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا، چلا جا۔ پہلے بھی بہت سے لوگ آئے مرب کا نام سنتے ہی بھاگ جاتے تھے۔ اتنی دیر میں امام علی نے وہ لکڑی کا علم، ساتھ میں پتھر تھا، اس میں گاڑ دیا۔ مرب، حارث سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گیا۔ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں۔ 7000 سال کے بعد لیت اور وسیب کے ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ وہی لمحہ ہے، تبھی اس نے ایسا کیا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ امام علی نے اس علم کو دوبارہ اٹھایا اور پھر پتھر میں گاڑ دیا، پھر اٹھایا اور پھر پتھر میں گاڑا۔ ایسا 3 بار ہوا تو مرب پوچھنے لگا، یہ کیسے ہوا؟ سب کہنے لگے، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جیسے جیسے یہ علم اٹھاتا ہے ویسے ویسے یہ ستارے حرکت پاتے ہیں۔ لگتا یوں ہے یہ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے اس کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ اتنی دیر میں مرحب کا بھائی حارث کہنے لگا، مرحب، آپ تکلیف نہ کریں، اس کو میں ہی مار کے آؤں گا۔ حارث جیسے قلعے سے باہر گیا اور کہنے لگا، میں حارث ہوں، آپ بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی نے فرمایا، اے شخص، یہ بھاگنے نہیں آیا، نہ ہی کسی کو قتل کرنے آیا ہوں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو، اللہ کے دین کو قبول کرو، دنیا اور آخرت میں سرخرو رہو۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے وار کیا، امام علی نے اس کے وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو ختم کر دیا۔ اسی وقت مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرک سر پیٹنے لگے۔ جب مرحب نے دیکھا تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے مسلمانوں، تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ تلوار لے کر وہ خیبر کے قلعے کے باہر آیا اور کہنے لگا، زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے سینے پہ مرحب آیا ہے، کبھی نہ مرنے والا۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرک خوش ہونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر دیتا۔ مرحب سوچنے لگا کہ میری ماں جو نجومی تھی، اس نے کہا تھا، تجھے جو مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ سب سے لڑنا، لیکن جس کا نام حیدر ہوگا اس سے نہ لڑنا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا، قلعے سے آوازیں آنے لگی،
مرحب اس کو مار دو۔ مرحب نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا تو امام علی نے فرمایا ہم یہاں لڑنے نہیں، یہاں تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا ڈرتے ہو؟ یہ کہہ کر وار کر دیا۔ پہلا وار کیا، امام علی نے روک لیا۔ دوسرا وار کیا، امام علی نے روک لیا۔ تیسرا وار کیا، امام علی نے روک کر پلٹ کر وار کیا تو مرحب کے سر سے پاؤں تیسری جانب، مرحب کا سیدھا حصہ سیدھی جانب اور الٹا حصہ الٹی طرف جا گرا۔ بس مسلمان اللہ اکبر صدائیں بلند کرنے لگے، مشرک رونے لگے۔ اتنی دیر میں خیبر کے قلعے کا دروازہ بند کرنا چاہا، وہ دروازہ جو 40 اونٹ 40 ہاتھی بند کیا کرتے تھے۔ امام علی نے اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے دروازے کو پکڑا تو اس کا آدھا حصہ فضا میں پھینک دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے تمام مسلمان سے فرمانے لگے کہ جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سب مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ امام علی دروازے کو پکڑے کھڑے تھے۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول حضرت محمد اپنے مبارک گھوڑے کے ساتھ اپنے مبارک قدموں سے دروازے سے جانے لگے تو امام علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحابہ نے پوچھا یا علی، ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر سے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ ایک اللہ کا رسول جب دروازے کے اوپر سے گیا تو آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو امام علی نے فرمایا کیونکہ امامت کے وزن سے نبوت کا وزن بھاری ہے، اور اسی طرح یہ جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی، اور اسی طرح جنگ خیبر کی فتح کا صحرا علی ابن ابی طالب کے سر آیا۔ سلام ہو شیروں کے شیر خدا پر، نفس رسول علی ابن ابی طالب پر۔